إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 71ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 19ویں آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے وہ 20ویں اور 21ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کفار یعنی کفار اور اہل ایمان دونوں کا ذکر فرمایا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم. اب اللہ رب العالمین نے کفار کو ملنے والی جو سزائیں ہیں ان سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار. اس کا جو معنی مفہوم ہے اور تفسیری معلومات ہیں وہ ہم نے آپ کو پچھلی نشست میں دے دی ہیں. آج کی اس نشست میں یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اس آیت کریمہ کا اور اس کے بعد والی جو دو آیتیں ہیں انشاءاللہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کے معانی میں آپ کو بتاؤں گا. تفسیر کی اگر بات کرتے ہیں تفسیر تو الحمدللہ میں اس کو ذکر کر دیا ہوں, آگے بتاؤں گا کہاں ذکر کیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, یعنی کفار کو جہنم میں ایک سزا ایسی بھی دی جائے گی کہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر سے انڈیلا جائے گا. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, بالکل کھولتا ہوا گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا, سروں پر سے. سبحان اللہ العظیم. عربی زبان میں صب یعنی الصاد والباء, ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی معنی آتا ہے, وہ ہے اراقۃ الشیء, کسی چیز کو بہانا, کسی چیز کو اونڈیلنا, یعنی کسی چیز کو بہانا, اونڈیلنا, اوپر سے اونڈیلنا, یہ بنیادی معنی آتا ہے اس کا. اور اس کے استعمالات بہت ہیں عربی زبان میں. سببتہ اسب صبا, کسی چیز کو انڈیلنا, اوپر سے ڈالنا, یہ اس کا بنیادی معنی ہے. اس کے استعمالات عربی زبان میں بہت ہیں. ایک زائد استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. عربی زبان میں سببن کہتے ہیں اس ڈھلوان کو, یعنی نشیب فراز ہوتا ہے نا راستے کا. اب ایک راستہ ہے جو نیچے کی طرف جاتا ہے, اس کو عربی زبان میں سببن کہتے ہیں جو نیچے کی طرف جاتا ہے. تو سبا کا بنیادی معنی معلوم کیجئے کہ اراقۃ الشیء, کسی چیز کو بہانا یعنی اوپر سے ڈالنا. تو سببن کہتے ہیں عربی زبان میں اس راستے کو جو نیچے کی طرف جاتا ہے, ڈھلوان کی طرف. حدیث میں آتا ہے, جیسے ایک حدیث ہے مسند احمد کی, حدیث علی, اور سندن یہ حدیث صحیح ہے. مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے, حسن لغیرہ, جبکہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ میں اور صحیح موارد الزمان میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے, یعنی صحیح لغیرہ, یہ بالضبط آپ نے حکم لگایا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتاتے ہیں, یعنی جسمانی طور پر آپ کیسے تھے, دکھنے میں آپ کیسے نظر آتے تھے, حتیٰ کہ آپ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, اس کو بتاتے ہوئے علی بن ابی طالب نے کہا رضی اللہ عنہ کہ یتکفأ فی المشیۃ, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو یمشی فی سبب, یتکفأ فی المشیہ, کیا مطلب, آپ علیہ السلام جب چلتے تھے تو پیر جما کر رکھتے, یعنی جلدی میں بھی چلنا ہو یا معتدل راہ ہمیشہ ہوتی تھی آپ کی, یعنی بالکل درمیانی انداز میں چلتے تھے.
لیکن جب پیر کو رکھتے تو مکمل طور پر پیر کو رکھتے، پھر دوسرا پیر رکھتے، یعنی پورے اطمینان کے ساتھ آپ چلا کرتے تھے۔ تو کہا کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا علی بن ابی طالب نے، کیونکہ آپ عربی اللسان ہیں، آپ کی مادری زبان عربی زبان ہے، تو استعمال دیکھیں لفظ کا۔ صبا کے معنی آتی ہے اراقۃ الشیء، یعنی کسی چیز کا اونڈیلنا، بہانا کسی چیز کا۔ لیکن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ یتکفأ فی السبب یتکفأ فی المشیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو پیر کو جمع کر رکھتے تھے، کأنما مشا فی سبب، گویا کہ آپ کسی ایسی جگہ میں چل رہے ہیں، گویا کہ ڈھلوان میں نیچے کی طرف، جب آدمی اوپر سے نیچے اتر رہا ہو ایک وادی سے یا پہاڑی علاقے سے یا کسی بھی راستے سے، بالکل سنبھل کر کے چلتا ہے نا، پیر جمع کر کے رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جب بھی چلتے، جہاں بھی چلتے تو اسی نوعیت سے چلتے۔ مسند احمد ہی میں، مسند علی میں مزید ایسے بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہ اذا مشى یتکفأ کأنما یہبط فی سبب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو ایسے چلتے گویا کہ آپ لفظ دیکھیں، آپ ینحدر فی سبب یہبط فی سبب، یہ سب مسند احمد کے الفاظ ہیں، ایسے کہ گویا کہ آپ اوپر سے اتر رہے ہیں۔ تو سببن کے معنی آتے ہی ہیں اوپر سے اترنے کو، کسی نشیبی جو علاقہ ہوتا ہے اور جو ڈھلوان کی طرف علاقہ ہوتا ہے اس کی طرف چلنے کو۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر سے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم، یہ مستقل ایک سزا ہوگی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، الحمیم کا معنی کیا ہے؟ جب ہم نے سورۃ الواقعہ کی تفسیر کی تھی آیت نمبر 42 سے 40 پر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی سموم و حمیم، اور سورۃ الواقعہ کا اگر ہم اعتبار کرتے ہیں تو اس اعتبار سے نشست نمبر 30 پر 1 آپ اس میں دیکھیے، بہت ہی تفصیل سے میں نے وہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر دی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو باتیں مجھے پیش کرنی تھی اس وقت مجھے خیال نہیں تھا کہ مجھے سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحج پیش کرنا ہے، سورۃ الواقعہ کے بعد سورۃ الحج کی تفسیر کرنا ہے، میرے دل و دماغ میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا مجھے۔ لیکن اس آیت کریمہ سے متعلق جتنی باتیں ہو سکتی ہیں میں نے وہاں پر ذکر کر دی ہیں۔ اب یہاں پر ذکر کروں گا تو پھر وہی سبق دہرانا پڑے گا۔ اب چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈ ہے، موجود ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، تو پھر دیکھ سکتے ہیں یہی باتیں وہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فی سموم و حمیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ ایک کافر کے سر پر سے اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب پانی ڈالا جائے گا تو گرم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ اس انسان کے، اس مجرم کے، اس کافر کے پیٹ میں کیا کچھ ہے، حتیٰ کہ اس کی اوپر کی جو جلد ہے، ظاہر بات ہے انسان کے اندر جو اندرونی جو چیزیں ہیں، جو گوشت ہے، اس کے مقابلے میں انسان کی جو جلد ہے، جو چمڑا ہے، وہ تھوڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب گرم پانی اس کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو اس کی جو اندرون ہے وہ بھی، اور اس کا جو چمڑا ہے وہ بھی، سب کے سب جو ہے مطلب یعنی گھل کر کے رہ جائیں گے۔ جس طرح سے مان لیجیے کہ ہمارے پاس گھی ہے یا اس جیسی کوئی اور چیزیں، چربی وغیرہ ہوتی ہیں جو بہت ہی ٹھنڈ کی وجہ سے سخت ہو چکی ہوں، اچانک اگر آپ اسے گرم آگ میں ڈالیں گے کیسے پگھلتا ہے وہ۔ اور غور طلب بات کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جب اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے یہ خراب ہونا چاہیے نا، جلد، بعد میں اندرونی چیزیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اندرونی چیزوں کو بیان فرمایا کہ اندرونی چیزیں ہی بالکل جھلس کر کے رہ جائیں گی، گھل کر کے رہ جائیں گی، تو اوپر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے اس کو نقصان پہنچنا چاہیے، بعد میں اندرون کو۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، جب گرم پانی ڈالا جاتا ہے تو پہلے اندرون اس کا خراب ہوگا، بعد میں اوپر۔ مطلب کیا ہے، اندرون ہی اتنا جلدی خراب ہو جائے گا، اس کا گھل جائے گا، تو پھر اوپر کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ العظیم۔ عربی زبان میں جو اللہ نے یہ جو لفظ استعمال کیا، یسحر بہ ما فی بطونہم، سحرا یعنی الصاد والہاء والراء، اس کا جو بنیادی معنی ہے، جو ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ، بنیادی طور پر اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ یدل علی القربہ، عربی زبان میں صاد ہارا السحر، یہ
رشتہ داری پر دلالت کرتا ہے، رشتہ داری پر۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی آتا ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پہلا معنی آتا ہے جو رشتہ داری پر دلالت کرتا ہے۔ خلیل ابن احمد الفراہیدی رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن فارس نے لکھا کہ انسان کے رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اس کا گھر کا اپنا ہوتا ہے، ایک اس کا سسرالی رشتہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ لڑکی کے لیے سسرالی رشتہ ہو، چاہے وہ لڑکے کے لیے سسرالی رشتہ ہو۔ تو عربی زبان میں الصہر عام طور پر سسرالی رشتے کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں بھی اخص داماد کے لیے یا سسر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عام طور پر سسرالی رشتے کے لیے، لڑکی کے لیے جو سسرالی رشتہ ہوتا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو انسان کو اس کے ماں باپ کا رشتہ دیا، خونی رشتہ، ایک اس کا سسرالی رشتہ دیا۔ سسرالی رشتہ لڑکی کے لیے بھی ہوتا ہے، لڑکے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں صاد ہا را کا ایک بنیادی معنی تو یہ ہوا کہ سسرالی رشتہ۔ دوسرا معنی آتا ہے اذابۃ الشیء، یعنی کسی ٹھوس چیز کو پگھلا کر کے بہانا، کسی ٹھوس چیز کو پگھلا دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب گرم گرم پانی ان پر ڈالا جائے گا تو یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، یسحر ای یذاب، یعنی بالکل ہی پگھل جائے گا وہ۔ انسان کا جو اوپری حصہ ہے، جو اندرونی حصہ ہے، سب پگھل کر کے سبحان اللہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ اس سے متعلق بہت ساری آیات ہیں قرآن میں، بہت ساری احادیث ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ سورۃ الواقعہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر فی سموم و حمیم جو آیت نمبر 42 ہے، اور تفسیری نشست کی اگر بات کرتے ہیں تو نشست نمبر 31 ہے، وہاں پر میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر سے متعلق دیگر آیات، احادیث، اہل علم کے اقوال سب میں نے وہاں پر ذکر کر دی ہیں، اسی لیے میں نے اس کا حوالہ دیا تاکہ آپ جو ہے اس کو وہاں سے معلوم کر لیں، وہاں سے سن لیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر ایک ہی ہے، معنی مفہوم سب کچھ، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں واضح و نصیحت کے طور پر، تو آپ یہ ساری چیزیں وہاں سے اب اخذ کر لیں۔ ایک اور چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، یعنی کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں ملنے والی ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ لوہے سے مارا جائے گا ان کو، لوہے کے جو ہتھوڑے ہوتے ہیں اس سے مارا جائے گا ان کو۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ اچھا، مقامع کیا معنی اس کا؟ یہ بھی بہت دلچسپ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ دلچسپ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ معنی میں اضافہ ہوگا، دلچسپ اس اعتبار سے کہ جو ہے مطلب کتنی انوکھی چیز ہے، اللہ اکبر، اللہ نے کیسی کیسی سزائیں رکھی ہیں جہنمیوں کے لیے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ عربی زبان میں قمع یعنی القاف والمیم والعین، قمع اس کا جو بنیادی معنی آتا ہے عربی زبان میں وہ 3 معانی آتی ہیں۔ ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ معجم مقاییس اللغہ میں، قمع کے اندر جو 3 معنی آتے ہیں، ایک معنی قمع کا یہ آتا ہے جیسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک بگیٹ ہمارے پاس، بالٹی، اور کیا کہتے ہیں، بالٹی بگیٹ، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی لوٹا پانی کا، اور کیا کہتے ہیں ہم چیز اس طرح کی قبیل کی، یہی 2 چیزیں، یعنی بالٹی بگیٹ تو ہم لوگ گھر میں عام طور پر کہتے ہیں، یا مشکیزہ کہہ لیجیے قدیم زمانے کے اعتبار سے۔ مشکیزہ آج تو استعمال میں نہیں آتا ہے، سوائے کسی عجائب خانے میں دیکھنے کو ملے گی یہ چیز، ورنہ استعمال میں تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے مطلب نمائش کے لیے یا جو اہل ثروت ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس ایک تزئین کے لیے کوئی چیز ہو کھانے پینے کے لیے، تو اس طرح قبیل کی چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک بنیادی معنی یہ ہوا اس کا قمع کا، یعنی عربی زبان میں جب کہا جاتا ہے کہ قمع، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی جو کوئی لوٹا سمجھ لیجئے، تو عربی زبان میں قمع یہ اقماع ان انسانوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو انسان کے بہت سارے باتیں سنتا ہے لیکن بس سن کر کے حذف کر دیتا ہے، عمل میں نہیں لاتا ہے، بس سنتا ہے، بس جو بھی بولو سن لے، اس کو اپنے عمل میں نہ لائے، اس طرح کے لوگوں کو عربی زبان میں اقماع کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ یعنی ہم الذین یسمعون ولا یعون، جو لوگ بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن محفوظ نہیں رکھتے، یاد نہیں رکھتے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھو، خطبہ جمعہ تقریباً 20 منٹ 25 منٹ کا ہوتا ہے عام طور پر،
25 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے اور اس میں 20 منٹ کی باتیں کہی جاتی ہیں عربی خطبہ چھوڑ کر کے. تو کسی سے پوچھا جائے کہ بھی کیا باتیں کہی جائیں تو ایک آدھ نقطہ بتائیں گے, گویا کہ ایک موضوع کے طور پر, عنوان کے طور پر کیا باتیں ہیں وہ ساری باتیں نہیں بتائیں گے. یہ گویا کہ اقماع, یعنی اتنی ساری باتیں انہوں نے سنی لیکن ان کے دل و دماغ میں باتیں ہیں ہی نہیں, سب حذف ہو چکی ہیں. پھر عمل میں کیا لا سکتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے اقماع. عربی زبان میں کہا جاتا ہے اقتمعت ما فی السقا. السقا اسی مشکزے کو بولتے ہیں, یا پانی کا ایک بوتل سمجھ لیجئے. یعنی اقتمعت ما فی السقا, اس بوتل میں جو کچھ ہے میں نے سب کچھ پی لیا. کیا مطلب؟ یعنی لا یبقى فیہ شیء, اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اقماع اسی کو کہا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے تھے, آپ نے متعدد باتیں کہیں. میں نے اس حدیث کو بھی صوت الواقعہ کے تفسیر میں سنا دیا ہے میں نے. اس حدیث میں ایک لفظ آتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ ویل لاقماع الاقوال, یعنی ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لاقماع الاقوال, جو باتوں کو مطلب اپنے ذہن میں بہت ساری سنتے ہیں. جیسے ایک دن کا پروگرام ہو رہا ہے, یا آدھے گھنٹے کا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے, یا کوئی 10 منٹ کا درس ہو رہا ہے مثلا کہیں, تو گویا کہ اس کا سینہ گویا کہ اقماع ہے. سنا تو بہت کچھ لیکن سب حذف, کوئی باقی ہے ہی نہیں. مطلب غافل انسان ہے, دلچسپی ہی نہیں ہے اس کو باتوں کو یاد رکھنے میں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی بات کہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قمیعن کا ایک معنی آتا ہے اس لوٹے کو بولتے ہیں, ایک معنی. دوسرا معنی آتا ہے قمیعن کا, اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی ہتھوڑا سمجھ لیجئے, ہتھوڑا سمجھ لیں, لوہے کی کوئی مضبوط چیز. اب دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ دوسرا جو معنی آتا ہے نا, قمع کا معنی آتا ہے ای اذلال و اقہار, کسی چیز کو ذلیل کرنا, کسی کو رسوا کر دینا. ایک دوسرا معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دونوں میں اگر آپ جوڑ پیدا کریں گے, پہلے معنی میں دوسرے معنی میں, پہلا معنی آتا ہے اس پانی کے لوٹے کو بولتے ہیں جو عام طور پر لوہے کا ہو یا اس قبیل کا ہو. دوسرا معنی قمع کا آتا ہے ذلیل کرنا, رسوا کرنا, کسی کو مطلب یعنی اس کی عزت اچھال دینا. ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی اگر ملا کر ہم پیش کریں گے, وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اسی آیت کریمہ کو رکھ کر کے انہوں نے سمجھایا. اگر دونوں کو ملاتے ہیں کیا ہیں, عربی زبان میں کہتے ہیں قمعتہ, یعنی ضربتہ بالمقامع. قمعتہ, میں نے اس کو مارا, اس کو ذلیل کیا, اس کو رسوا کیا. کیسے رسوا کیا؟ یعنی لوٹا لے کے پھینک کے مارا میں اس کو. یعنی غور کیجئے آپ, قمیعن کا ایک معنی آتا ہے لوٹا, دوسرا معنی آتا ہے ذلیل کرنا, رسوا کرنا. ظاہر میں دونوں میں تضاد نظر آ رہا نا. قمع کا ایک معنی آتا ہے قمیعن کا لوٹے کا, جو لوہے کا لوٹا ہوتا ہے. قمع کا دوسرا معنی آتا ہے ذلیل کرنا, رسوا کرنا. سبحان اللہ, کتنا تضاد نظر آ رہا ہے. ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ, دونوں کو اگر جوڑ دیا جائے تو معنی بالکل بھی واضح ہو جائے گا اس آیت کریمہ کی روشنی میں. وہ کیا ہے کہ قمعن کے معنی آتے ہیں لوٹے کے, لیکن دوسرا جو معنی آتا ہے ذلیل کرنا, رسوا کرنا, اس اعتبار سے کہ اگر آپ کسی کو لوٹا لے کے پھینک کے ماریں تو سزائیں الگ الگ ہوتی ہیں نا. عام طور پر کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, پتھر ہوتا ہے, اس طرح کی آپ لے کے مارتے ہیں, مطلب کتنی ذلت ہے اس شکل میں مارنے کی. تو مقامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, ہتھوڑے یا لوہے یا پتھر, اس کو لے کے مارا جائے گا, اس کو پھینک کے مارا جائے گا اس کافر کو, اس مجرم کو. تو گویا کہ اس میں اس لوٹے کا, اس پتھر کا بھی معنی آ جاتا ہے, اور اس میں ذلت اور رسوائی کا بھی معنی آ جاتا ہے. یہ چیز ہوگی. سبحان اللہ العظیم, نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اسی لیے عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما, آپ کا یہ قول موسوعۃ تفسیر المأثور والوں نے نقل کیا ہے ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر سے, کہ کفار جہنم میں انہیں مارا جائے گا, یضربون بہا, یعنی مقامع سے, لوہے کے جو ہتھوڑے ہوتے ہیں اس سے انہیں مارا جائے گا. جب مارا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, ان کا ایک ایک عضو جو ہے الگ الگ ہو جائے گا. نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. پھر وہ موت کو پکارے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے, لیکن وہاں پر موت آنے والی نہیں ہے. یہ شکل ہوگی وہاں پر جہنم میں. ایک اثر ملتا ہے عمر بن الخطاب کا رضی اللہ عنہ, لیکن سندن ضعیف ہے.
امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کی جو المصنف ہے اس میں کتاب ذکر النار، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کو ذکر کرنے والے، پیش کرنے والے حسن ابن ابی الحسن البصری ہیں رحمہ اللہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا سن وفات 110 ہجری ہے اور سن ولادت آپ کا 30 ہجری کے بعد ہوا ہے، تقریباً 33-34 ہجری کو۔ آپ اوسط تابعین میں سے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی وفات سے تقریباً 10 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو ان منقطع روایت ہے، لیکن یہ قول بکثرت پیش کیا جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ اکثروا ذکر النار، کہ جہنم کا ذکر خوب کیا کرو، اس لیے کہ فإن حرها شدید، اس کی جو تیزی ہے، اس کی جو حرارت ہے، اس کی جو گرمی ہے وہ بہت سخت ہے، وقعرها بعید، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ بہت ہی گہرائی ہے اس کی، اور کہا ومقامعها حدید، اور اس کے جو آلات ہوں گے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ چمچے ہو، چاہے وہ ہتھوڑے ہوں، اس قبیل کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کے سب حدید کی ہیں اور انہیں لوہے کی، اسی سے مارا جائے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور شعور سے اس احسان کو تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کچھ کاٹ رہا ہے چاقو سے، کچھ مار رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تھوڑی سی مار لگ جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، جبکہ یہ اضطراری چیز ہے، ایک مسلمان کو اس پر اجر ملتا ہے، لیکن بحیثیت ایک انسان جو تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جہنم میں یہ تو ایک تکلیف کی بات نہیں بلکہ وہ ایک سزا کی بات ہے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، اور وہ سزا اس کے لیے دوام ہے، دائمی سزا ہے، کہ ایک کافر کو بٹھایا جائے گا، گرم گرم پانی اس کے اوپر سے ڈالا جا رہا ہے اور اس کا اندرون اور باہر سب جو مطلب جھلس جا رہا ہے، سب یعنی پگھل جا رہا ہے، اور جو ہی اس کو ہتھوڑے سے مارا جا رہا ہے لوہے کی، کہ اس کا ایک ایک عضو جو ہے الگ الگ ہو جا رہا ہے، پھر جوڑا جا رہا ہے، پھر مارا جا رہا ہے، اور وہ خالدین فیہا ابدا، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس کے لیے، اور وہ رشوت نہیں دے سکتا کسی کو، وہ کسی کو مال نہیں دے سکتا وہ، اور جو فرشتے ملک اس کو مار رہے ہیں ان کے دل میں ایسا نہیں ہے کہ خیر نہیں ہے، ملک کے اندر خیر ہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو وہی ذمہ داری دے رکھی ہے نا، تو اس کے لیے ترحم اور رحم کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوگا اس کو دیکھ کر، کہ مطلب ایک انسان کو سزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، پھانسی پہ لٹکاتا ہے، لیکن انسان کے دل میں جو جلاد ہوتا ہے اس کے دل میں بھی ایک رحم کی بات آتی ہے۔ کتنے ایسے جلاد ہیں، ان کی انٹرویو پڑھنے کو ملتے ہیں ہم کو، جو ریٹائر ہونے کے بعد روتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، جبکہ اس کو اوپر سیلری دی جاتی ہے، اس کا کام ہی وہ ہے۔ جلاد سے متعلق تصور یہی ہے کہ اس کا دل پتھر ہے، لیکن وہ بھی روتا ہے انسان کو مطلب پھانسی چڑھاتے ہوئے، کسی کا ہاتھ کاٹتے ہوئے، کسی کی گردن کاٹتے ہوئے، جب اس کے لیے وہ کام کرنے کو انجام دینا پڑتا ہے، دنیا بھر کی بات ہے۔ تو ایسے میں وہاں وہ رحم کی بھی بات نہیں آئے گی، اللہ اکبر، اور باپ پہ ہمیشہ کی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سزا اللہ کی طرف سے ہوگی، پھر کون ہوگا جو درمیان میں آئے بات کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جو سمجھ بوجھ عطا کی ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے آنے والی نشست میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیر آخرت بنائے، ہمارے حسنات میں شمار کرے، اور ہمارے معاون خاص بنگلور کی ایک ذمہ دار وسیم ابن عبدالعزیز، حقیقت میں یہ ایک مصروفیت کے باوجود ہمارے پاس آئے، جامعہ کو ریکارڈنگ کی، بال بچے والے ہیں، اور بنگلور دروس ان کا معاش نہیں ہے، دینی خدمت ہے، یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کی تسامحات کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ان کے اہل خانہ کو ذہنی سکون دے، برکت دے، عزت دے، اللہ تعالیٰ دین میں ثبات قدمی دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔